السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خلیل فرحاد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بادشاہ وقت۔ اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ ان مسلم بادشاہوں یا گورنر یا پھر سپہ سالاروں کے بارے میں آج کی نوجوان نسل کو واقف کروانا ہے جن کے ذہنوں میں آج سیاسی پارٹیوں نے زہر گھول دیا ہے کہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان فاتحین یا بادشاہ سیکولر نہیں تھے۔ وہیں ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اسی کے تحت پروگرام بادشاہ وقت کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اسلام کے اس عظیم گورنر، والی افریقہ اور سپہ سالار کی جنہوں نے یورپ میں اسلام کو داخل کیا، لیکن ان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اپنی عمر کے آخری دور میں انہیں نااہل اور حاسد خلیفہ سے دشمنی کی وجہ سے بھیک مانگنے پر انہیں مجبور ہونا پڑا، لیکن انہوں نے اطاعت امیر یا اطاعت خلیفہ میں بھی ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں کی۔ آئیے جانتے ہیں افریقہ کو فتح کرنے والے عظیم فاتح موسیٰ بن نصیر کے بارے میں۔ اپنے عدل اور انصاف، بہترین اخلاق کے لیے مشہور والی افریقہ اور عظیم فاتح موسیٰ بن نصیر کا آبائی خاندان مسیحی یعنی عیسائی بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کو اگر کھنگالیں تو موسیٰ بن نصیر کے خاندان یا پھر ان کے والد کے بارے میں ایک چیز کامن یہی نظر آتی ہے کہ ان کے والد عیسائی تھے، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام اور ایران کے بارڈر پر واقع ایک اہم بزنس سینٹر عین التمر فتح کے دوران گرفتار کیا تھا اور انہیں مدینہ بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت کے دستور کے مطابق وہ غلام تھے۔ اپنے دور غلامی میں موسیٰ بن نصیر کے والد نے اسلام کو قریب سے دیکھا اور اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد موسیٰ بن نصیر کے والد کو ان کے مالک عبدالعزیز بن مروان نے آزاد کر کے دوست بنا لیا اور پھر انہیں رہا کر دیا، جس کے بعد وہ دوبارہ سیریا یعنی ملک شام پہنچے۔ یہیں پر موسیٰ بن نصیر کی پیدائش ہوئی۔ ان کی تعلیم و تربیت اسی ماحول میں ہوئی جس میں عظیم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز پرورش پا رہے تھے۔ دور اسلام کے عظیم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے ماحول میں پرورش پانے والے موسیٰ بن نصیر نے بھی جلد ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ موسیٰ بن نصیر ایجپٹ یعنی مصر میں کچھ عرصے تک مقیم رہے اور پھر انہیں افریقہ کی گورنر کا عہدہ دیا گیا۔ افریقہ کا گورنر بننے کے بعد آگے کا سفر موسیٰ بن نصیر کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ افریقہ میں اس وقت دنیا کی سب سے خونخوار قبائل میں شمار کیے جانے والے بربر بغاوت کر رہے تھے۔ موسیٰ بن نصیر اچھے جرنیل ہی نہیں، بہت اچھے منتظم یعنی مینجمنٹ چلانے کا ہنر بھی رکھتے تھے، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ مبلغ اور مصلحت سے کام لینے والے تھے۔ افریقہ کے سب سے خونخوار قبائل بربر جو ہمیشہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کیا کرتے تھے، اس دور میں یعنی موسیٰ بن نصیر کے افریقہ کا گورنر بننے سے پہلے بربر قبائل مسلسل بغاوتیں کیا کرتے تھے۔ پچھلے گورنرز کے سخت فیصلے اور ایک طرح سے مظالم برداشت کرنے کے سبب یہ خونخوار قبائل مسلمانوں سے بھی نفرت کرنے لگے تھے۔ ایسے وقت میں انہیں ضرورت تھی ایک رحم دل اور مصلحت پسندی سے کام لینے والے گورنر کی، اور یہی ضرورت موسیٰ بن نصیر نے پوری کی۔ موسیٰ بن نصیر کی تبلیغ، ان کے رحم دلانہ کام اور اسلام کے صحیح اقدار جب خونخوار بربر قبائل میں پہنچنے لگے تو ان کی بغاوتیں کم ہونے لگیں۔ موسیٰ بن نصیر نے نہ صرف بربر بلکہ دیگر قبائل میں گھل مل کر انہیں یقین دلایا کہ مسلمان کی حیثیت سے ان میں اور موسیٰ میں کوئی فرق نہیں، اور وہ انہی میں سے ایک ہیں، یعنی ایک انسان ہی ہے۔ تب بربر قبائل کو خوشگوار حیرت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے تئیں ان کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ پھر انہوں نے اسلام میں چھپی انسانیت کو دیکھا اور جوق در جوق یعنی ہجوم کا ہجوم اسلام قبول کرنے لگا۔ انہی بربر قبائل میں سے موسیٰ بن نصیر کو ملے ان کے عظیم سپہ سالار یعنی کمانڈر طارق بن زیاد، جن کے ساتھ مل کر موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کیا تھا۔ بہرحال موسیٰ بن نصیر نے کمانڈر طارق بن زیاد کے انڈر 7,000 بربر کی ایسی فوج تیار کی جو دینی لیول پر بھی انتہائی اعلیٰ جذبہ رکھتے تھے، بلکہ ان کی فوجی تربیت بھی اتنی ہی بہترین کی گئی تھی کہ وہ کسی بھی بڑی سے بڑی مہم کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ موسیٰ بن نصیر کا بربر قبائل کو متحد کرنا اور اسلام کی آغوش میں لانا
बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता है। अपने बेहतरीन कमांडर तारिक बिन ज़ियाद को ताज़ा ईमानी जज्बे से सरशार बर्बर फौज के हमरा जब मूसा बिन नसीर ने अंदलुस फतह करने भेजा तो उस वक्त किसी भी पता नहीं था कि ज़िल्लत और रुसवाई में जी रही यूरोपीय कौम को इस्लाम की रोशनी मिलने वाली है। फतह अंदलुस से पहले आइए आपको कुछ अंदलुस के बारे में बताते हैं। नॉर्थ अफ्रीका के बिल्कुल सामने यूरोप के साउथ वेस्ट किनारे पर एक हसीन व जमील जजीरा नुमा अंदलुस, आजकल इसमें पुर्तगाल और स्पेन 2 कंट्रीज वाक़ हैं। किसी ज़माने में ये मगरबी दुनिया यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के अजीम तरीन कंट्रीज़ में शुमार होता था। मुसलमानों की फतह से पहले यहाँ की हुकूमत सल्तनत रोम की साथी थी। मुसलमानों के दौर में ये पूरे यूरोप के लिए रोशनी का मीनार था। यूरोप में दाखिल होने का रास्ता मूसा बिन नसीर के सामने कैसे खुल गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है जिसे हम मुख्तसर तौर पर यहाँ बयान कर रहे हैं। दरअसल अंदलुस में रिवाज था कि उमरा यानी बड़े बड़े इलाके के हाकिम या इलाके के अमीर तरीन लोगों की लड़कियाँ शाही महल में मलिका के खिदमतगारों के साथ तालीम हासिल करती थीं। इसी रिवाज के तहत सबता नामी इलाके का हुक्मरान, जिसकी खूबसूरत बेटी फ्लोरेंडा भी बादशाह के महल में रहती थी, इसी दौरान अंदलुस के बादशाह रॉड्रिक की नज़र फ्लोरेंडा पर पड़ी और रॉड्रिक ने तमाम अखलाक और तकाज़ों को नज़रअंदाज करके फ्लोरेंडा की असमत दरी यानी रेप कर दिया। फ्लोरेंडा ने इस बात की खबर अपने वालिद काउंट जूलियन को भेजी तो वो दारुल हुकूमत पहुंचा। उसने अपने जज्बात को बादशाह पर जाहिर ना होने दिया और सिर्फ ये दरख्वास्त की कि फ्लोरेंडा की माँ शदीद बीमार है और उसकी कभी भी मौत हो सकती है, इसलिए फ्लोरेंडा को वापस जाने की इजाज़त दे दी जाए। बादशाह रॉड्रिक ने जूलियन के इरादों और ख़ुद के खिलाफ उसके दिल में पल रही शदीद नफरत की ज़रा भी भनक नहीं लगा पाई। उसने जूलियन के साथ बर्बरों के हमलों के बारे में मशवरे किए और जूलियन को रुखसत करते वक्त उससे फरमाइश की कि शिकार के लिए उम्दाबाज भेजे जाएं। बादशाह रॉड्रिक की इस फरमाइश पर काउंट जूलियन ने जो जवाब दिया वो तारीख़ का हिस्सा बन गया। काउंट जूलियन ने उस वक्त कहा था कि इस मर्तबा मैं ऐसे बाज भेजूंगा कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। शायद जूलियन का इशारा मुसलमानों की तरफ था। सबता का हुक्मरान काउंट जूलियन, जिसने इससे पहले 2 मरतबा मुसलमानों के हमले को नाकाम बना दिया था, खुद मूसा बिन नसीर की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें अंदलुस पर हमला करने की दावत दी। मूसा बिन नसीर ने काउंट जूलियन की इज्जत व तकरीम की। जूलियन ने मूसा बिन नसीर को स्पेन की ज़रख़ीज़ी के हालात बताए और उस पर हमला करने की तरग़ीब दिलाई। मूसा बिन नसीर ने सोच विचार के लिए कुछ वक्त मांगा और साथ ही खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से इजाज़त तलब की। उसके बाद काउंट जूलियन के साथ डील हुई। काउंट जूलियन रॉड्रिक के बादशाह बनने से पहले साबिक़ा बादशाह वेटिज़ा का करीबी रिश्तेदार, गालिबन दामाद था, इसलिए उसने वेटिज़ा के दूसरे रिश्तेदारों को भी इस डील में शामिल कर लिया और अंदलुस की फतह की स्कीम तैयार कर ली। खलीफा वलीद ने एहतियात से इक़दाम करने की हिदायत की थी, इसलिए मूसा बिन नसीर ने पहले सिर्फ 500 सवारों पर मुश्तमिल एक छापा मार दस्ता तैयार किया और बर्बर गुलाम तरीफ को उसका सरबराह बनाकर स्पेन के साहिल पर छापा मारने के लिए रवाना किया। यह दस्ता जुलाई 710 में अल क़ज़रा पर हमलावर हुआ और फतहमंद और कामरान वापस लौटा। इस हमले से स्पेन की अंदरूनी कमजोरी, फौजियों की बुज़दिली और डिफेंस सिस्टम की खामियों का तो पता चल गया, साथ ही साथ काउंट जूलियन के खुलूस की भी तस्दीक हो गई। काउंट जूलियन की तरफ से अंदलुस पर हमले की दावत मिलने पर वो वक्त आ गया जिसका मुसलमानों को इंतज़ार था। रॉड्रिक का जुल्म सामने आ चुका था, उसकी बदकिरदारी भी सामने आ गई थी। अंदलुस में रॉड्रिक के दौर में न सिर्फ यहूदी मजलूमियत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, बल्कि गाथ कौम की अवाम भी तंग थे। उमरा भी बादशाह से तंग आए बैठे थे। अंदलुस का माशरा हर लिहाज से गल सड़ गया था और एक नए इनकलाब की ज़रूरत महसूस कर रहा था। मूसा बिन नसीर ने अपने कमांडर तारिक बिन ज़ियाद को 7000 मुजाहिदीन के साथ भेजा और 5000 बतौर कुमक यानी इजाफी इमदाद रवाना की। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी इब्तिदाई खिताब में ही मजलूम की हिमायत में जंग और खुदा का पैगाम पहुँचाने के जज्बात उभारे और मुजाहिदीन सर धड़ की बाजी लगाने पर आमादा हो गए। इस तरह अंदलुस में मुसलमानों की अजीम फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ।
جب گاڈ ایسٹ کی فتح کی خبر ملی تو موسیٰ بن نصیر خود بھی اندلس پہنچے اور فتوحات میں حصہ لیا۔ مسلمانوں نے جس تیزی سے اسپین کو فتح کیا ہے وہ تاریخ کا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے۔ موسیٰ بن نصیر کی جانب سے فوجیوں کو لوٹ مار کرنے، آبادیوں، بستیوں، شہروں اور عوام کو تباہ و برباد یا قتل کرنے کی سختی سے ممانعت یعنی منائی تھی۔ معصوم شہریوں کے جان و مال کی مسلمان حفاظت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے عیسائی اور یہودی بھی موسیٰ بن نصیر کے حسن سلوک اور انتظام سے بے حد خوش تھے، اور بہتوں نے اسلام کی اس خوبی کو قبول کر کے مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے اور اسلامی نظام والے علاقوں میں آباد ہو گئے اور وہاں مسلمان بن گئے۔ مسلمانوں کی آمد سے اسپین کی قوم کو معلوم ہوا کہ عدل و انصاف اور شخصی آزادی اور عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی سرپرستی میں یہ کچلی ہوئی قوم ظلم کے اثر سے نکل کر ترقی کی انتہا پر پہنچ گئی۔ موسیٰ بن نصیر کی سیرت کو ایک لفظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی مومن کی زندگی تھی۔ شخصیت پرکشش، وہ جاذب نظر، مضبوط جسم، بے حد متقی، دیانت دار، راست بار یعنی صاف صاف بات کرنے والے، فیاض اور تلوار کے ماہر تھے۔ عادل مزاج یعنی انصاف پسند تھے، قیانت کو بدترین عمل سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے افریقہ اور اندلس میں جنگ کے دوران جو عظیم مال غنیمت اکٹھا کیا اس میں ایک پیسے کی بھی بے ایمانی نہیں کی۔ لیکن ایسے منصف مزاج، شیر دل، متقی مسلمان پر خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ بننے والے سلیمان نے کرپشن کا الزام لگایا، اور یہیں سے شروع ہوئی عظیم فاتح موسیٰ بن نصیر کے زوال کی کہانی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موت سے پہلے موسیٰ بن نصیر کو دمشق واپس پہنچنے کے احکامات دیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر اندلس سے اکٹھا کیے گئے مال غنیمت اور زر و جواہر کے ساتھ واپسی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ نئے خلیفہ بننے والے سلیمان کی خواہش تھی کہ موسیٰ بن نصیر اس وقت دمشق میں عظیم مال غنیمت اور تحفے تحائف لے کر داخل ہو جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کی موت ہو جائے اور اس کی تخت نشینی ہو اور یہ سارا مال غنیمت اسے مل جائے۔ لیکن موسیٰ بن نصیر جو اپنے محسن اور مربی ولید بن عبد الملک کی خدمت میں جلد از جلد حاضر ہو کر یہ سارا مال غنیمت انہیں پیش کرنا چاہتے تھے، لہٰذا سلیمان کی خواہش کے خلاف وہ نہایت جلدی اور تیزی کے ساتھ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ سارا مال غنیمت سونپا۔ ایک طرف بستر مرگ پر موجود خلیفہ ولید بن عبد الملک سے موسیٰ بن نصیر کی محبت اور عزت نے انہیں مزید عزت افزائی دی، تو وہیں نئے خلیفہ بننے والے سلیمان کی دشمنی بھی انہیں ملی۔ اور پھر جب سلیمان تخت نشین ہوا تب اس نے موسیٰ بن نصیر کے تمام فتوحات، اسلام کے لیے کیے گئے کئی اہم کاموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں تمام اعزازات اور عہدے اور جائیداد سے محروم کر دیا اور اپنے انتقام کی آگ میں موسیٰ بن نصیر کو جیل بھیج دیا۔ سلیمان نے صرف اسی پر اپنا انتقام ختم نہیں کیا، سلیمان نے ان کے بیٹے عبدالعزیز بن موسیٰ کو، جسے وہ اپنا نائب بنا کر آئے تھے، انہیں بھی قتل کر دیا اور موسیٰ بن نصیر کو جیل بھی کاٹنی پڑی، اور اسی جیل میں ان کے بیٹے کا سر انہیں دکھایا گیا۔ اس موقع پر 80 سالہ بزرگ جرنیل موسیٰ بن نصیر نے کہا تھا کہ سلیمان، تو نے ایک ایسے جوان کو مارا ہے جو رات کو خدا کی عبادت کرتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا۔ اس وقت کے ایک صاحب اثر سردار امیر ابن محلب کی سفارش پر سلیمان نے موسیٰ بن نصیر کی جان تو بخش دی اور انہیں قید سے تو نکال دیا، لیکن ان پر لاکھوں روپے کا ایسا جرمانہ لگا دیا جو موسیٰ بن نصیر قطعی ادا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہیں مکہ میں بیڑیوں میں جکڑ کر کڑی دھوپ میں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ صدمہ بظاہر انہوں نے صبر سے برداشت کیا، لیکن اپنے عمر کے آخری دور میں یعنی ضعیفی میں ایک نیک اور باصلاحیت بیٹے کی موت ان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوئی، اور قید سے آزاد ہونے کے بعد نہایت غربت میں موسیٰ بن نصیر کا انتقال ہوا۔ موسیٰ بن نصیر نے نہ صرف ملکوں کو فتح کیا بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے دلوں کو بھی انہوں نے فتح کیا تھا۔ افسوس کہ عیسائی ہسٹورین اور کچھ ہمارے ہی تاریخ دانوں نے ان کی دیانت داری پر سوال اٹھائے اور سچائی آج کی نسل تک پہنچانے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ امید ہے کہ آج افریقہ کے فاتح موسیٰ بن نصیر کی زندگی کی داستان آپ کو ضرور مطمئن کرے گی۔
BBN चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं बादशाह वक्त के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।